ہمیں جاننا چاہیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں سے معراج شریف کا معجزہ ایک بڑی شان کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس قرآن شریف کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پاک جو اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کعبے کی مسجد سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ہر طرف ملک شام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی برکتیں اتار رکھی ہیں۔ دین کی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں، اور دنیا کی برکت یہ ہے کہ وہاں اناج اور پھل وغیرہ کی پیداوار بہت ہے، اور وہاں ایک عجیب طریقے سے اس لیے لے گیا کہ وہ ان کو اپنی عجیب قدرتیں دکھلائے، جن میں سے بعض تو وہاں کے متعلق ہیں، جیسے اتنا بڑا سفر جو 40 دن میں پورا ہو سکتا ہے، جس کو 40 دن میں پورا کیا جا سکتا ہے، اس کو تھوڑی سی دیر میں پورا کرا دینا، اور تمام انبیاء علیہم السلام جو کہ گزر چکے ہیں ان سے ملاقات کرا دینا اور ان کی باتیں سننا وغیرہ۔ اور بعض آگے کے متعلق ہیں، جیسے آسمانوں پر لے جانا اور وہاں کی قدرتیں دکھانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس عظیم الشان معجزے کے بارے میں حدیثوں میں یوں آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 برس کے ہوئے تو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ 27 رجب پیر کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں کچھ دیر آرام فرما کر اپنے گھر آئے، پھر وہاں سے کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا آنکھ لگی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، کیونکہ وہ بزرگی میں بعض عالموں کے نزدیک کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آسمانوں پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جائیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جنت سے نہر سلسبیل کا پانی جواہر کی سراہی میں اور سرخ یاقوت کا لگن لایا ہوں، آپ اس سے وضو کیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے پانی سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت کا لباس پہنایا۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس جنتی پہن کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 1000 فرشتے تعظیم کے لیے صف باندھے کھڑے ہیں۔ سب نے کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنے دیدار پر انوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمائے گا، اور تمام حور اور غلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے براق آپ کے سامنے پیش کیا، جو کہ کھچر کی مثل تھا، کھچر کی طرح تھا، اور اس کی رفتار بجلی کی طرح تھی، اور وہ اتنا تیز دوڑتا تھا کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک قدم رکھتا تھا۔ اس کے لگام بھی لگا ہوا تھا اور اس پر زین بھی کسا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کودنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں لاتے مارتا ہے؟ تجھ پر حبیب خدا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے ہیں۔ براق شرمندہ ہو کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی اور بیت المقدس کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ایسی زمین آئی جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی، پھر آپ وہاں سے آگے چلے تو ایک سفید زمین پر پہنچے، وہاں اترے اور نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے مصر میں نماز پڑھی، پھر آگے چلے اور بیت اللحم میں اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اور عجیب وجیب واقعات عالم برزخ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں آ رہے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا راستے میں کھڑی دیکھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے تو دیکھا راستے میں ایک بوڑھا کھڑا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ محمد ادھر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو جواب دیجیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی آئے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں 7 آسمانوں کا سفر کیا اور جنت دیکھی اور جہنم کو دیکھا، اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔